اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے بیعت کا دائرہ ہر ایرے غیرے کے لیے کھلا چھوڑ دینا اسلامی اصول کے خلاف ہے، نا آشنائی اور حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے، اسی طرح بیعت کا انکار کرنا بھی عقل مندی اور دانائی اور حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ نے بیعت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ یہ بیعت لینے اور دینے کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے، سنت نبوی میں ہے، طریقت خلفائے راشدین میں ہے، طرز امرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یہ سلوک اصحاب پیمبر بھی ہے، یہ ادائے اہل بیت اطہار بھی ہے، اور یہ منہاج امت مسلمہ بھی ہے۔ بیعت ثابت ہے، مگر کرنی کس کی ہے؟ پہلے دلائل سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ بیعت رضوان ہے۔ جب عمرے کے لیے نکلے ہیں، حدیبیہ کے مقام کے اوپر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا ہے، مشہور ہو گیا کہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے وہاں بیعت لی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بیعت صرف جہاد کی ہوگی، باقی کوئی نہیں، تو یہ مناسب بات نہیں۔ بیعتوں میں سے ایک بیعت موت کی بیعت، جہاد کی بیعت، اور یہاں جو ہے یہ وفا کی اور زندگی بھر ادا کی بیعت تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پیمبر کے ہاتھ پہ اور اللہ کا ہاتھ تمہاری اس بیعت کے اوپر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والوں سے رب نے اپنی رضا کا ذکر کیا ہے، اس لیے اسے بیعت دفاع بھی کہتے ہیں، بیعت جہاد بھی کہتے ہیں، بیعت موت بھی کہتے ہیں، بیعت قتال بھی کہتے ہیں، اور اسے بیعت مقابلہ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت۔ اسی طرح بیعت لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ مالک الملک نے ذکر کیا کہ جب خواتین آپ کے پاس آئیں، یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے ہمارے مرشد، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آئیں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں تو بیعت کرنی ہے، بیعت لینی ہے۔ کن چیزوں پہ بیعت لینی ہے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ میں جی فلانے دی بیعت ہاں، کس چیز میں نے پوچھ لیا، کہندے جی یہ نہیں پتا، جو نہ کہتا انہاں دے حکم تھے۔ تو سنیے، بیعت ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی کسی چیز کو رب کا شریک نہیں بنانا۔ توحید پہ بیعت، عدم شرک پہ بیعت، ولا یسرق، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں، کسی کا مال ہتھیانا نہیں، ولا یزنین، اس بات پہ بیعت کہ زنا نہیں کرنی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو نہیں مارنا، منصوبہ بندی نہیں کرنی، اس پہ بیعت۔ اور ہم ماشاءاللہ پیر صاحب نے کہا منڈا مار کے دی کھوپڑی لے کے دی تویج لکھنا۔ پیر صاحب کی سرگودا میں بیعت تھے، انہیں کہا جی اپنے سارے بچے مار دے۔ بھول تو نہیں گئے پچھلے واقعات؟ نہیں، یہ بیعت نہیں ہے۔ بیعت کس بات پہ کرنی ہے؟ اولاد کو نہیں مارنا، ولا یاتین ببہتان، اس بات پہ بیعت کسی بھی خاتون کے اوپر بہتان نہیں لگانا۔ تو ماشاءاللہ ہم جن کی بیعت ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں، تواڈے گھر چ نا جڑا چھوٹا بچہ انہوں لے کے آیا جے، وہ تے کپڑا پا کے تو انگوٹھے چ ویکھی جا پت کون ہے، یہ کم پھپھو نے کیتا ہے، یہ خالہ نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے۔ یہ بہتان نہیں لگائے جائیں گے۔ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، نہیں مناسب۔ ولا یعصینک فی معروف، آپ جو بھی نیکی کا آرڈر دیں گے اس میں نافرمانی نہیں ہوگی۔ فبایعہن، ان سے بیعت لیجیے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ واستغفر لہن، جو ان کے پچھلے گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے استغفار کیجیے، ہم معاف کر دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ سر جی اتنی چیزیں چھوڑنی ہے، بیعت لینی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ بیعت، اسے ترک منکرات بھی کہتے ہیں، ترک سیئات کی بیعت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح امور بیعت جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر بے شمار احادیث ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، جہاں آج کل جمرات کو
कंकरियां मारते हैं, यहाँ मदीने वाले लोग आके मिले थे, आपने उनसे बैत ली थी और 70 सहाबा किराम 72 करीब उनसे आप बैत लेते हैं। उनके अंदर जो बैत थी वो ये थी कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, मेरे लिए शर्त यह है कि अपनी जानों और मालों के लिए जिन चीज़ों से बाज रहते हो मेरी भी उसमें हिफाजत तुम ही ने करनी। हाफिज कौन है? अल्लाह। लेकिन जहरी असबाब के तहत रहते हुए अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरे भाइयों अल्लाह की तौहीद पे भी बैत, अदम शिरक पे भी बैत, और दिफा करना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।